ونصلي على رسوله الکریم۔ حکماء نے لکھا ہے کہ انسان جس صحبت میں اور جس ماحول میں بیٹھتا ہے اس کے اثرات قبول کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو حکم دیا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت اچھا بنائے گی اور بروں کی صحبت برا بنائے گی۔ ایک آدمی جب اپنے گھر آتا ہے، وہ پیشے سے جج ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، عالم اور مفتی ہے، لیکن جب وہ اپنے 4-5 سال کے بچے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کی عادتیں اختیار کرتا ہے۔ بچے کو اپنے پیٹ پر بیٹھاتا ہے، کندھوں پر بیٹھاتا ہے، بچے کی طرح ہنستا ہے، بچے کی طرح روتا ہے۔ تو ایک بچے کی صحبت ملنے سے اس کے اثرات ہم نے قبول کر لیے، تو جو اللہ والوں کی صحبت میں زیادہ عرصہ رہے گا ان کی خصلتیں اس میں منتقل ضرور ہوگی۔ دوسری مثال یہ لیں، ہم کہتے جی بچے کو نظر لگ گئی، بری نظر لگ گئی، اور نظر لگتی ہے۔ والعین حق، حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر موت کا وقت پہلے سے مقرر نہ ہوتا تو یہ نظر موت سے آگے بڑھ جاتی۔ خود حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بہت خوبصورت تھی۔ آقا کے سامنے ان بچوں کو لایا گیا اور فرمایا تسرع الیہم العین، ان کو نظر جلدی لگتی ہے۔ تو آپ نے کچھ کلمات پڑھنے کو ارشاد فرمائے۔ تو جس طرح بری نظر لگتی ہے اسی طرح اچھی نظر بھی لگتی ہے، اللہ والوں کی نظر بھی لگتی ہے۔ اچھے لوگوں کی دعاؤں میں اثر آج بھی ہے، ورنہ اندیکھے مصائب کا ہے ٹلنا کیسا۔ جیسے برف ہے، برف، اس برف کو ہم جتنا بھی کپڑے میں لپیٹ لیں، اگر فریزر سے باہر رکھیں گے تو وہ پگھل جائے گی، اور اگر دھوپ میں ٹیمپریچر میں رکھ دیں گے تو اور جلدی گلے گی۔ لیکن اگر کھولتے ہوئے پانی کو فریزر میں لا کر رکھ دو تو چند گھنٹے کے بعد وہ برف بن جائے گا۔ تو ماحول کی وجہ سے وہاں برف پانی بن رہا ہے اور یہاں پانی برف بن رہی ہے۔ ماحول انسان کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا کہ یہ ماحول سے اثر لیتا ہے۔ انسان، اس کا ایک مادہ ہے نسیان، اس سے بھول چوک زیادہ ہوتی ہے، اور انسان کا ایک مادہ ہے انسیت، یہ مانوس ہو جاتا ہے۔ آپ آدھے گھنٹے کے لیے کریم بک کرتے ہیں، اس ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر
آدھے گھنٹے میں آپ مانوس ہو جاتے، بھائی کیا نام ہے آپ کا، کہاں رہتے ہیں، کتنا نفع ہو رہا ہے۔ انسان سے ملے گا تو ضرور انٹریکشن ہوگا۔ اسی لیے یہ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کو اگر وہ اچھا ہو تو اثر اچھا قبول کرے گا، اگر وہ ماحول برا ہو تو یہ برا اثر قبول کر لے گا۔ اسی لیے حکماء نے کہا من جلس مع الاغنیاء، جو مالداروں کے ساتھ بیٹھے گا اس میں دنیا کی محبت آئے گی۔ بھائی اس کی گاڑی کو دیکھے گا، اس کی گھڑی کو دیکھے گا، اس کے کاٹن کو دیکھے گا، اس کے موبائل کو دیکھے گا، اس کے شوز دیکھے گا، اس کا گھر دیکھے گا، تو خواہ مخواہ اس کے دل میں بھی دنیا کی رغبت آئے گی اور ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو بادشاہوں کے دروازوں پر کثرت سے آتا جاتا رہے وہ فتنے میں مبتلا ہوگا، اس کا بچنا بہت مشکل ہے۔ آپ کسی لوہار کے پاس بیٹھے، بھٹی میں چلے جائیں، اسٹیل مل میں چلے جائیں، آپ کچھ نہ بھی خریدیں لیکن اس کا زنگ، اس کی دھول، اس کا کچرا، اس کی مٹی یہ آپ کے کپڑوں کو لگے گی، آپ کے کالر کالے ہو جائیں گے، آپ آئلی اور چکناہٹ محسوس کریں گے۔ جبکہ دوسرا آدمی عطر فروش کے پاس بیٹھ جائے، اگر عطر نبی خریدے گا خوشبو اس کو آئے گی، کسی کو چیک کرواتے ہوئے آپ کو بھی تھوڑا سا لگا لے گا۔ اسی لیے فرمایا مالداروں کے ساتھ بیٹھو گے دنیا کی محبت پیدا ہوگی، فقراء اور غریبوں کے ساتھ بیٹھو گے شکر آئے گا۔ دیکھو یار اس کے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس گھر ہے، دیکھو یار اس کو ایک ٹائم ملتا ہے، میں 2 ٹائم کھا رہا ہوں۔ اسی طرح جو بادشاہوں کے ساتھ آج کل کے دور میں بیوروکریٹس کے ساتھ بیٹھے گا اس میں تکبر آئے گا، جو عورتوں کے ساتھ بیٹھے گا اس میں شہوت اور نسوانیت آئے گی، جو بچوں کے ساتھ بیٹھے گا اس کی طبیعت میں کھیل کود اور مذاق آئے گا، جو فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا گناہوں پر جرأت پیدا ہوگی۔ یہ روز شراب پی رہا ہے، یہ تو نہیں ڈرتا ہے اللہ سے، آپ کے اندر بھی جرأت پیدا ہوگی۔ جو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا نیکیوں میں رغبت پیدا ہوگی، جو علماء کے ساتھ بیٹھے گا اس کے اندر علم اور تقوی پیدا ہوگا۔ آج ایک ادارے میں جانا ہوا تو ایک عالم ارشاد فرما رہے تھے کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ جب میں اسلام آباد میں جاتا ہوں یا کسی بڑے وزیر سے ملاقات ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے بچپن میں کسی مدرسے میں پڑھا یا نہیں، اس کو کسی نیک عالم کی صحبت ملی یا نہیں، کا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جس نے بچپن میں مدرسے میں پڑھا ہوگا، کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا ہوگا، وہ جتنا بھی بڑا بن جائے علماء کو رسپیکٹ دے گا۔
ایک مدرسے میں ایجنسی کے افراد آئے اور کہا جی ہمیں تھوڑی سی معلومات لینی ہے، کچھ ڈیٹا کلیکشن کرنا ہے، لیکن ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہماری مجبوری ہے، ہم آپ کو تنگ نہیں کرتے، ہمارا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں، اپنی فارمیلٹی پوری کرنی۔ اب بچپن میں ان کو کسی نے بات بتائی ہوگی کہ مسجد کا، مدرسے کا، علماء کا، بزرگوں کا کیا احترام۔ اسی طرح فرمایا جو علماء کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا اس میں علم اور تقوی آئے گا۔ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمہ اللہ جو دنیا فانی سے چلے گئے، ہمارے استاد بھی تھے، وہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء حق کی پہچان، علماء حق کی پہچان یہ کہ خود اگر وہ جہنم کے راستے پر بھی جا رہا ہو آپ کو جنت کا راستہ دکھائے گا۔ وہ خود نماز نہ بھی پڑھے، آپ کو کہے گا یار نماز پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو۔ اسی لیے ہم اپنی ٹیوننگ کرواتے رہے، اپنی بیٹری کو چارج کرواتے رہے۔ بھائی ایک آدمی کی بائک خراب ہو گئی، ایوریج کم ہو گئی، مثال کے طور پر اس کی بائک میں 1 لیٹر پر 25 کلومیٹر ایوریج تھی، مثال کے طور پر، اچانک کچھ عرصے کے بعد وہ 1 لیٹر پہ 15 کلومیٹر دینے لگی تو وہ پریشان ہو گیا، میکینک کے پاس گیا کہ بھائی اس کی ایوریج پہلے 25 کلومیٹر تھی اب 15 ہو گئی، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے فالٹ چیک کیا، ایک پیچکس اور پانا منگوایا، جو کاربوریٹر ہوتا ہے وہ کھولا اور کہا جی اس میں کاربن آ گیا ہے، کچرا آ گیا ہے، وہ صاف کیا، کاربن ہٹایا، دوبارہ نٹ لگا دیے، پھر وہ 25 کلومیٹر ایوریج دینے لگے۔ چھوٹا سا کچرا آ گیا، کاربن آ گیا، لیکن 10 کلومیٹر کا فرق آیا ایوریج میں۔ تو دل میں بھی جب کاربن آ جاتا ہے، کچرا آ جاتا ہے، گناہوں کی سیاہی آ جاتی ہے، تو ایک دم تہجد پڑھنے والا فرض نماز بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کہاں تہجد پڑھنے والا اور کہاں اس کی فجر بھی گئی، کہاں قرآن کا حافظ اور پھر اس کو ایک سورت بھی یاد نہیں رہتی۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اپنے اس دل کو ہم فوکس کریں۔ حدیث میں آیا کہ بھائی جسم میں ایک گوشت کا لوتڑا ہے، وہ ٹھیک تو سارا جسم ٹھیک، وہ خراب تو سارا جسم خراب۔ الا وہی القلب، اور وہ دل ہے، دل۔ بھائی سائنس دماغ کو فوکس کرتی ہے، آئی کیو لیول، انٹیلیجنس کوشن، اور شریعت دل کو فوکس کرتی ہے۔ ابھی سائنس نے بھی میڈیکلی اس کو پروف کیا ہے، سائنٹیفکلی پروف کیا ہے کہ دماغ بھی دل کے قبضے میں ہوتا ہے۔ دل میں نیت ہوتی ہے تو دماغ اس پر ورکنگ کرتا ہے، پروسیسنگ شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے جب تمہارا دل ٹھیک ہو جائے گا تو دماغ، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، سارے اعضاء اور سارے فنکشن تمہارے صحیح ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا اہل دل، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، قرآن میں نصیحت ہیں پر ان کے لیے جس کے پاس دل ہو۔ بھائی دل تو کافر کے پاس بھی ہے، وہ دل جس میں خوف خدا ہو۔ دل تو جانور کے پاس بھی ہے، وہ دل جس میں اللہ کی بڑائی ہو۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہے۔
ایک بہت قیمتی گاڑی ہے، کروڑوں روپے کی گاڑی ہے، لیکن پیٹرول ختم ہو جائے آپ کو جو ہے وہ 1 انچ بھی جو ہے وہ آگے نہیں لے جا سکتی، پیٹرول ختم ہو گئے۔ آپ بولیں گے یار کروڑوں روپے کی گاڑی ہے، بولے بھائی کروڑوں کی ہے یا لاکھ کی ہے؟ رکشہ 1 لاکھ کا ہے اور V8 وغیرہ 2.5-3 کروڑ کی ہے، پیٹرول نہ ہو دونوں نہیں چلے گی۔ جتنا بھی قیمتی موبائل ہو، ایک دن کے بعد، بلکہ جتنا قیمتی موبائل ہوتا ہے جس میں اس میں فنکشن زیادہ ہوتے ہیں، جتنا وہ اپڈیٹڈ ہوتا ہے اس کی بیٹری لائف اتنی کم ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بھائی موبائل ہے نا، ایک ہوتا ہے موبائل کا مین پرپس، وہ کیا ہے؟ انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ، بات کرنا۔ پھر یہ کیمرہ، الارم، کیلنڈر، کیلکولیٹر، گیمنگ، یہ ساری چیزیں اس کے جو ہیں وہ اضافی ایڈیشنل ہے۔ اصل چیز اس کی انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ ہے۔ آپ گیم کھیل رہے ہو، اچانک کال آ جائے تو گیم ڈسکنیکٹ ہوگا یا نہیں؟ کال لگ جائے گی۔ آپ میسج پڑھ رہے ہیں لیکن اچانک کال آ جائے، میسیجنگ ڈسکنیکٹ ہو جائے گی۔ اصلی چیز آئے تو باقی چیزیں ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ مسلمان کا اصلی مقصد وہ دنیا میں اپنا تعلق اللہ سے جوڑنے آیا ہے، اسی لیے بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کا بلاوا، اذان کی آواز سنی، بیوی سے تعلق ختم۔ یہی تو آقا کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ گھر میں آتے، گپ شپ لگاتے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، جو ہی اذان کی آواز سنتے ایک دم اجنبی، بیگانے، جیسے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ اصل مسلم ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، دس از اے مین، یہ آدمی ہے جس کو قرآن نے کہا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھائے۔ بیوی سے بات ہو رہی ہے، اللہ کا حکم آیا، بیوی سے تعلق ختم۔ بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، نماز کا ٹائم ہوا، بچے کو سائیڈ میں رکھ دیا۔ گاڑی چلا رہا ہے، اذان کی آواز آئی، گاڑی سائیڈ میں روکی، مسجد میں چلا گیا۔ دوستوں کے ساتھ لطیفے اور گپ شپ، کھیل کود میں مصروف ہے، نماز کا وقت آئے چھوڑ دیا۔ یہ آدمی ہے۔ اگر کوئی موبائل ایسا ہو کہ جب آپ گیم میں لگے تو انکمنگ نہ ہو، آپ وہ موبائل رکھیں گے؟ آپ بولیں گے یار جو اس کا مین پرپس ہے، جس کے لیے اس کو ڈیزائن کیا ہے، یہ وہ کام صحیح نہیں کر رہا ہے، ہمیں گیم سے کیا لینا دینا۔ انسان اللہ کی نظر میں قیمتی تب بنے گا جب اپنے مقصد پہ کھڑا ہو جائے گا، ورنہ تو ایسے انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسانوں سے تو دنیا بھری ہوئی ہے۔ تو جتنا بھی قیمتی موبائل ہو، جب بیٹری لائف کم ہوگی اس کو چارج کرنا پڑے گا، ورنہ تو کام نہیں بنے گا۔ ہم جتنے بھی بڑے ڈاکٹر، انجینئر، مفتی، عالم، نمازی، تہجد گزار، حاجی صاحب، صوفی صاحب، جتنے بھی بڑے درویش، کلندر، کتب، ابدال، ولی بن جائیں، ماحول چھوڑو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے۔ مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، خانقاہ کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، گشت کے ساتھ، شب جمعے کے ساتھ، صبح کے بیان کے ساتھ، ذکر کی مجلسوں کے ساتھ، علماء کے جلسوں کے ساتھ، علماء کے بیانات کے ساتھ، دینی کتابوں کے ساتھ، دینی کلپس
اور دینی آڈیو ویڈیو بیانات کے ساتھ ٹچ رہیں گے تو دل کی بیٹری چارج ہوگی اور دل منور ہوگا۔ اب دل کی بیٹری چارج کرنے کے 2 آسان طریقے بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک، قرآن کی تلاوت، کثرت سے قرآن پڑھے۔ شروع میں تھوڑا مشکل ہوگا لیکن پھر ایسی عادت بنے گی، اللہ اکبر۔ سچ بتاؤ، ہم ایک دن موبائل کے بغیر گزار سکتے ہیں؟ میں تو نہیں گزار سکتا ہوں بھائی، آپ گزار سکتے ہو؟ دن چھوڑو، 1 گھنٹہ موبائل کے بغیر گزار سکتے ہو؟ 1 گھنٹہ نہیں، اللہ اکبر۔ تو مسلمان کا جو تعلق قرآن کے ساتھ ہونا تھا وہ موبائل کے ساتھ ہو گیا۔ موبائل نے قرآن کی جگہ لے لی۔ اب یہ مسلمان کہتا ہے برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بیماریاں ہو گئی ہے، بیوی بات نہیں مانتی، بچے نافرمان ہو گئے، رشتہ دار دشمن بنے ہوئے، پڑوسی نے ناک میں دم کر رکھا ہے، زندگی بے سکون ہو گئی ہے، پتہ نہیں کس نے کیا کیا ہے۔ خود کیا ہے، خود کیا ہے، خود۔ آپ آج قرآن کو وہ مقام دیں جو اس کا ہے۔ آپ دیکھیں وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ایک، قرآن سے تعلق مضبوط، نمبر 1۔ نمبر 2، درود شریف کثرت سے پڑھے۔ علامہ شعراوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر درود شریف کی قدر کا پتہ چل جائے، اس کی ویلیو کا پتہ چل جائے تو 1,00,000 دفعہ درود پڑھنا بھی ہمیں کم لگے۔ 1,00,000 دفعہ درود شریف دن میں پڑھیں گے پھر بھی کہیں گے یار کم پڑھا ہے۔ کیوں؟ کہ درود شریف محبت ہے، اور محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی، محبت کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، محبت کی پیاس کبھی بجھتی نہیں ہے۔ آقا کی محبت دل میں آ جائے پھر لاکھوں درود شریف پڑھے گا۔ ایک صحابی آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا جی میں ایک دن میں 1/3 درود پڑھوں۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، 1/3 کا مطلب 8 گھنٹے، کہ دن میں 8 گھنٹے میں درود پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے لیکن اور زیادہ کر تو اچھا ہو جائے گا۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد یا اسی وقت اس نے کہا کہ جی اب میں آدھا وقت درود پڑھتا ہوں، یعنی 12 گھنٹے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے لیکن اور زیادہ ہو جائے۔ پھر اس نے کہا جی اب میں 2/3 درود پڑھتا ہوں، یعنی 16 گھنٹے دن میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے اور زیادہ ہو جائے۔ اس نے کہا کہ اگر میں درود ہی درود پڑھتا رہوں، آپ نے فرمایا پھر تو تیرے وارے نہارے، پھر تو بات ہی الگ ہے۔ کیا کہنے جی؟ فرمایا سارے گناہ معاف، سارے مسئلے حل، سارے گناہ معاف، سارے مسئلے حل۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، قرآن کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، درسوں میں، بیانات میں جم کر بیٹھے، دینی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ موبائل بھی استعمال کرتے ہیں تو اس میں بیانات سنیں، اس میں علماء کو سنیں، انشاءاللہ یہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔